اچھا پھر ایک اور دیکھیے اب آپ سورہ الاعراف 7:31 اور 29. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین. اے آدم کے بیٹو ہر مسجد کے نزدیک اپنی زینت کو پکڑو اور کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو، بے شک وہ اللہ اسراف کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا. اب اللہ یا پوری بنی آدم کون ہے بنی آدم؟ اب یہ سمجھے بنی آدم صرف آپ ہی لوگ ہیں کیا؟ آپ سے پہلے کوئی بنی آدم نہیں تھا؟ شروع میں لیا ایک دم پہلے بنی آدم، پھر اب تو چلے آ رہے ہیں نا. وہ بھی ان سے بھی کہا جا رہا ہے نماز مسجد کا ذکر آ رہا ہے یا 14 سال کے بعد مسجد میں نماز آ رہی ہے؟ اے بنی آدم ہر مسجد کے نزدیک اپنی زینت کو پکڑو. یعنی جب آپ مساجد میں جائیں، آپ یقین کریں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم لوگ استغفر اللہ کیا کہوں میں، زینت کو پکڑنے کا مقصد ہے آپ صاف ستھرے صاف اچھے لباس کے ساتھ مسجد میں جائیں، ہے نا. یہ زینت مطلب زینت ہوتی ہے نا، جیسے اچھا لباس جس سے ایک شخص صاف ستھرا ہو، زینت خوشنما ہو. تو اللہ کہتا ہے بنی آدم ہر مسجد کے نزدیک آپ کی جو اولیا ہونا چاہیے وہ صاف ستھرا ہے نا. اور ہمارے پاس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا مثال ہے؟ بتاؤ کتنے کپڑے تھے صاف ستھرے؟ زینت اچھے تھے، خوبصورت پیون لگے ہوئے. اللہ بنی آدم یعنی شروع سے کہتا آ رہا زینت کو پکڑو اور کھاؤ پیو. یہ مطلب یہ کیا وجہ ہے کہ ان کو ایسا بتایا؟ ورنہ کرے نا مولوی کہنا کہ پیون لگا کے مطلب اس طرح کپڑے پہن کے جاؤ مسجد میں. دیکھیں میری بات سنیں، اگر آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کپڑے پہنے یا ان کے پاس ایسے کپڑے، تو آپ کے پاس 2 سے زیادہ کیوں ہیں؟ آپ مانتے ہیں رسول کی سنت پہ؟ بتائیں آپ مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ محمد شیخ پہ الزام ہے کہ وہ نہیں. آپ مانتے ہیں، آپ خود بھی نہیں عمل کرتے. کھجور یا نمک سے روزہ رکھ لیا کھول لیا، پیٹ پہ پتھر باندھ لیے، آپ کر لیں. آپ کیوں نہیں کر رہے؟ تو آپ نہیں مانتے. میں کتنی باتیں بتا سکتا ہوں جو آپ بتا رہے ہیں ان کے نام سے اور آپ کرتے نہیں ہیں، اور پھر کہتے وہ کرتے. تو آپ کیوں نہیں کر رہے؟ سرما کتنا لگاتے ہیں؟ سرمے لگاتے آپ؟ سرمے کون لگاتا ہے بتائیں آپ؟ سرمے لیڈیز لگاتی ہے نا. تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ اگر لگا کے چلے جائیں اپنی بیگم سے، کیا ہوگا؟ کیا خیریت تو ہے؟ اور آپ اندازہ کریں کہ آپ کس کو استغفر اللہ ہنسے کس پہ؟ وہ لگاتے تھے. مطلب وہ کو ایسے بس کیونکہ محفل میں دیکھا، پہلے یوں دیکھتا ادھر ادھر کوئی محمد شیخ جیسا آدمی تو نہیں بیٹھا ہوا ہے، پھر کہتے ہیں وہ سرما لگاتے تھے. تو کہنا محمد شیخ ڈانٹ کے بھگایا تھا. استغفر اللہ، گولی میرے مار رہے ہیں، ڈانٹ کے میں بھگا رہا ہوں. دیکھیے یہ بات سے میں کیا بتاؤں، چھوڑیں. اللہ کی آیت میں اللہ مطلب بتانے کا مسجد میں آپ جائیں اچھے طریقے سے، اچھے لباس کے اندر، صاف ستھرے لباس میں، کیونکہ اللہ کے سامنے جا رہے ہیں. ایسا مطلب آپ نے ابھی کوئی دعوت نامہ دیتا ہے، کوئی آپ کو کہیں دعوت بلا لے، صبح سے جناب آج کون سے کپڑے پہنوں، یہ دیکھ رہے ہیں، یہ کیسا لگ رہا ہوں فلانا. اللہ کے گھر میں ایسے پھٹیا کپڑا آ گیا، چوتھی کپڑے کھجا، مطلب ایسا حلیہ بنایا ہوتا ہے. آپ یقین کریں کہ ویسے مصیبت میں آ گئے ہیں، نماز بھی یوں بھی ہو رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، جھول رہے. یقین کریں میں سچ بتاؤں، صلاح کے اندر یاد رکھیں دونوں ٹانگیں جیسے ایسے ہیں نا، آپ یوں نہیں کھڑے ہو سکتے، تھکان ہو گئی، اس طرح نہیں کر سکتے آپ. میں سچ بتا رہا ہوں. جس طرح فوج کے اندر اگر فوج کو کہہ دے اٹینشن، وہ پورے مکھی بھی آئے یوں بھی نہیں کر سکتا، روکتا رہے گا کہ مکھی ہل جائے اپنے آپ. میں سچ یہاں بیٹھے مکھی وہ ہل نہیں سکتا. فوج میں نے فوج میں نوکری کی ہے، فوج میں رہا ہوں، جنگ بھی لڑی ہے 71 کے اندر. یقین کریں میں کہہ رہا ہوں ایک انسان کے آگے میں ہل نہیں سکتا. اللہ کے آگے میں یوں کھڑا رہا ہوں، یوں پتہ نہیں یوں ٹانگیں یوں، اور ٹانگیں ملاؤ گا، پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں بھائی. ٹانگیں ملاؤ، سچ بتا رہا ہوں میں آپ کو. یہاں رکھ رہا ہے کوئی، یہاں رکھ رہا ہے کوئی، پتہ نہیں کیا استغفر، ایسی باتیں. اور کہتے ہیں آپ کو کرنی پڑے گی. میں نے آپ کر لیں، آپ کو کون منع کر لیں. آپ یوں کھڑو گے اللہ کے سامنے، میں نہیں کھڑا ہو سکتا. میں تو جس طرح یہ کھڑا ہوں نا، یہ ٹانگیں ہوں گی اور بالکل ایسے کھڑا ہو جاؤں گا. کوئی میں ایسے نہیں کھڑا ہو سکتا.
یہ بالکل طریقہ میرا نہیں ہے. تو یہ سب باتیں ہیں. میں بچپن میں 16 سال کی عمر سے مسجد میں نے 42 سال تک گزارے 10 حضرات ہیں. سب جانتا ہوں کیا کیا کس طرح کے لوگ ہیں. یہ میں سچ بتا رہا ہوں آپ کو. 16 سال سے 42 سال میری زندگی مسجدوں میں گزری ہے. 42 سال بعد انہوں نے جب نکالا تو پھر نکلا ہوں میں. میں تو مسجد میں ہر سال اعتکاف 10 دن کا کرتا تھا. اور ایسی ایسی واحد باتیں اور ایسی ایسی گندی باتیں مجھے آن کے کہنے یہ اسلام میں یہ ہے. ہمیں تو سب پتہ ہی نہیں. 16 سال کے بچے کو کیا معلوم. اور اس وقت میں جب تک 33 سال کا جب ہوا 34-35 کے بعد میں جو قرآن کی وضاحت ہوئی تھی تب مجھے سمجھ میں آئی کیا ہو رہا ہے بھائی. تو پھر میرے ان سے تعلقات. اب السلام علیکم ملتا ہوں دور ہی دور سے. کیسے ہو. اچھا اب آگے دیکھیے پھر اللہ کہتا ہے سوچی میں قل امر ربی بالقسط واقیموا وجوہکم عند کل مسجد وادعوا مخلصین لہ الدین کما بدأکم تعودون. کہہ دے میرے رب نے مجھے انصاف کا امر کیا ہے اور اپنے چہروں کو ہر مسجد کے نزدیک صلاۃ قائم کرو. یعنی لکھا ہوا نہیں لیکن میں بتا رہا ہوں. اور مخلص لوگوں کی طرح اس کو پکارو. خالص اللہ کو پکارو دل سے اور اس دین کے فیصلے کے لیے جس طرح اس سے تمہاری ابتدا کی تم لوٹائے جاؤ گے. یعنی اللہ تعالیٰ امر کر رہا ہے قل امر ربی بالقسط کہ اے اللہ کہہ رہا ہے کہہ دو کہ میرے رب نے مجھ کو انصاف کا امر کیا ہے اور اپنے چہروں کو ہر مسجد کے نزدیک صلاۃ قائم کرو. یعنی سنسیئرلی کریں ڈیووشن کے ساتھ. اور مخلص کہتے ہیں خالص ہو کر مین کریں یقین کریں یہاں سے کریں. دکھاوا نہیں ہو رہا ہے. اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں منافق بھی نماز قائم کر رہے ہیں. دکھاوا ہو رہا ہے. خالص ہو کر اور اس دین فیصلے کے لیے تم سنسیئر ہو جاؤ. مخلص لوگوں کی طرح اس کو پکارو اس دین فیصلے کے لیے جس طرح اس نے تمہاری ابتدا کی ہے تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے مسجد. ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور محمد شیخ کے چینل کو سبسکرائب کیجیے. گھنٹی کے آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی بر وقت نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں.